أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الباري الصمد الذي بمشيئته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد. والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوعد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين فاز من اعترف بولايتهم واعتقد وخاب من انكرها وجحد الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صلوات محمد. ہمارے نہایت واجب احترام حضرت الاسلام مولانا محسن مہدوی صاحب بہت خوبصورت انداز سے آپ کی زبان میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہیں اپنی رحمتوں برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو سیدہ ان کے خاندان کے غلاموں میں شمار فرمائے. مالک کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں در سیدہ سے واپس کیا. یہ نعمت عظمیٰ ہے. یوں تو انسان اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے. آنکھیں نعمت ہیں، ان کی روشنی بھی نعمت ہے. زبان نعمت ہے، قوت گفتار نعمت ہے. کان نعمت ہے، سماعت نعمت ہے. ہاتھ نعمت ہے، قوت گرفت نعمت ہے. پیر نعمت ہے، چلنے کی طاقت نعمت ہے. دل نعمت ہے، دھڑکن نعمت ہے. دماغ نعمت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. پھر یہ تو ظاہری اعضاء ہے، جس میں انسانی کے اندرونی اعضاء پر غور کریں تو ایک دنیا آباد ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. تمہارا خیال ہے کہ تمہارا ایک چھوٹا سا جسم ہے، تمہارے اندر ایک بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے. اپنی دنیا کو کا انکشاف کرو، رب کو پہچانو، جس میں انسانی حیرت انگیز مشینری ہے. غور کیجئے گا، دنیا میں انسانوں کی تعداد 10 ارب 7 ارب ہے، مگر ایک انسان کی کھوپڑی کے اندر، اس دماغ کے اندر جو سیل کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 10 ارب. دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں جو انسان بستے ہیں ان کی تعداد 7 ارب. ایک انسان کے دماغ میں جو سیل کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 10 ارب. کتنے چھوٹے ہوں گے یہ سیل، کتنے مختصر ہوں گے، مگر ان کا فنکشن کتنا حیرت انگیز. اگر ایک سیل کام نہ کرے تو میرا ہاتھ رک جائے.
کوئی اور سے ناکام کرے تو میرا جسم کھڑا نہ رہ سکے، کوئی اور جسم سے ناکام کرے تو میری زبان بند ہو جائے۔ کون ہے جس نے اس چھوٹے سے ذرے کے اندر یہ طاقت بنا کر اور کیجئے گا، ماں کے شکم میں قطرہ نہیں جاتا، ذرہ جاتا ہے، مگر اسی ذرے میں انسان کا پھیپڑا بھی ہے، گردہ بھی ہے، دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے۔ کون ہے، کون سی ذات ہے جس نے اس چھوٹے سے ذرے میں سب کچھ پوشیدہ کر دیا؟ قرآن نے آواز دی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی تو ہے کہ تم ماں کے شکم میں ہوتے ہو وہ تمہاری صورت گری کرتا رہتا ہے۔ کائنات حیرت انگیز ہے، یہ انسان کے اندر کی دنیا ہے، باہر کی دنیا دیکھیں، سمندر اس کی طغیانی پر غور کرو، دریا اور اس کے روانی پر غور کرو، آفتاب اور اس کی تمازت پر غور کرو، ستارے ان کی چمک پر غور کرو، پھول اور ان کی مہک پر غور کرو، پھل اور ان کی مٹھاس پر غور کرو، سبزہ اور اس کی شادابی پر غور کرو، موسم کی تبدیلی پر غور کرو، روز و شب کے نظام پر غور کرو، تو پوری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی نظر آئے۔ کن نعمتوں کا تم شکر ادا کر سکتے ہو؟ ہاں، اس کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے جاؤ، ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو کائنات میں ہر شے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر نعمتوں میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اس نے ہمیں در سیدہ سے وابستہ کیا، اس لیے کہ ساری نعمتیں انہی کے سکتے ہیں آئیں۔ مالک دو جہاں نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصاص۔ خالق دو جہاں فرشتوں سے مخاطب ہے، اے میرے بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی۔ کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہوتی۔ سچ کہا ہے شاعر نے، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ قرار دیا۔ کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو شہزادی کونین انسیہ ہورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم برابری کا دعویٰ کر سکے، جن کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، جس سے شہزادی ناراض اس سے رب ناراض، جس سے شہزادی راضی اس سے رب راضی۔ اے پالنے والے، ہم سب سے شہزادی کو راضی کریں، ہمیں ان کے ذکر کی سعادت نصیب فرمانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمانا۔ برادران کو مولا کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت بھی سمجھ میں آنے آتا ہے۔ خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو شہزادی سے محبت کے ساتھ ان کی سیرت طیبہ پر کرنے کی سعادت نصیب فرمانا، اس لیے کہ یہ کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پیکرم بشری میں بھیجا تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں، ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی کے اصول کو سمجھا سکیں، ورنہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو عرشی مخلوقات ہیں۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحائے ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے ورحبہا مرحبا کہتے ہیں، وجلسہا فی مجلسی، اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے، اور پھر خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب شہزادی تشریف لاتی پیغمبر پیشانی کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔
پیشانی کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ میں نے پوچھا ہر باپ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ چومنے کے ساتھ سونگتے کیا ہیں؟ فرمایا میں جب فاطمہ کی پیشانی چومتا ہوں اس جنت کی خوشبو آتی ہے، اس سے کہ یہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا۔ کائنات میں اللہ کا محبوب ایک ہے، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں کوئی شہزادی سے برابری کے دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ جس کا باپ انبیاء کا سردار؟ موجودات عالم میں جو کچھ ہے وہ سب ان کے صدقے میں ہے۔ گورنر ہاؤس میں تقریر ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم کی برابری انبیاء میں کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کا نام دے کر پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم بھی جنت میں رہو، تمہاری شریک حیات بھی جنت میں رہو۔ نوح کو پکارا تو یہی کہا، یا نوح لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح کے بارے مت بات کرنا جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کر رکھا۔ ابراہیم کو پکارا تو یہی کہا، یا ابراہیم کا صدقت رویا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ موسیٰ کو پکارا تو یہی کہا، یا موسیٰ اخلان علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ دور پر آ رہے ہو جوتیاں اتار کر آ رہے، اس سے کہ مقدس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ موسیٰ طور پر جائیں تو جوتیاں اتار کر جائیں، سرکار عالم عرش پر جائے تو جوتیوں سمیٹ جائے، اس سے کہ ساری کائنات صدقہ ہے حضور اکرم کا۔ عیسیٰ کو پکارا تو کیا کہا، یا عیسیٰ انی رافعک و مطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ میں تمہیں پاک و پاکیزہ کرنے والا ہوں، میں تمہیں کافروں سے نجات دینے والا ہوں۔ داؤد کو پکارا تو کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ کوئی اور نہیں بنا سکتا، اللہ بنایا۔ آدم کو بنایا تو اللہ نے بنایا، داؤد کو بنایا تو اللہ نے بنایا، ہارون کو بنایا تو اللہ نے بنایا۔ تو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد کو پکارا تو یا داؤد کہا، جناب یحییٰ کو پکارا تو یہی کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ میری کتاب کو بڑی طاقت کے ساتھ لینا۔ ہر نبی کو اس کا نام دے کر پکارا، جیسے ہم اپنی بزم میں عام انسانوں کو ان کا نام دے کر پکارتے ہیں، قاسم صاحب آئیے، شاہد صاحب آئیے، ہاشم صاحب آئیے، لیکن جب کوئی خاص منصب کا اقتدار آ جائے، کمشنر صاحب تشریف لائیے، منسٹر صاحب تشریف لائیے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، علامہ صاحب تشریف لائیے، مفتی صاحب تشریف لائیے، جب ہم اپنی بزم میں عام انسانوں کو نام دے کر پکارتے ہیں، کوئی صاحب منصب آ جائے تو اس کو لقب سے پکارتے ہیں۔ اللہ نے بھی ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، مگر ہمارے نبی کو ہمیشہ لقب سے پکارا، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے انبیاء میں بھی کوئی ہمارے نبی کے مثال نہیں ہے۔ اور محمد علیہ محمد صلوات، اللہ نے جہاں پکارا کسی لقب سے پکارا، کبھی حضور کی سیادت کو پیش نظر رکھا تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اے یا سید و سردار قرآن حکیم کی قسم میں آپ مرسلی نہیں۔ کبھی طٰہٰ کہا، ان کی پاکیزگی کا بیان ہوا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے پاک و پاکیزہ بندے میں نے اس لیے قرآن کو نہیں نازل کیا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ کبھی پیغمبر نے کملی اوڑھ لی تو اللہ نے اسی کے حوالے سے پکارا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی اوڑھنے والے بندے اٹھ مگر رات کو کچھ آرام بھی کرنا چاہیے۔ کمال عبدیت کی منزل ہے کہ بندہ اتنی عبادت کرے اللہ کہے بس کر، کچھ آرام بھی کرے۔ کبھی پیغمبر نے چادر اوڑھی تو اللہ نے اسی چادر کے حوالے سے پکارا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے چادر اوڑھنے والے بندے اٹھ اور پیغام الہی کو پہنچا۔ اور کی جگہ صاحبان دانش بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان شعور کا مجمع۔ قرآن مجید میں پیغمبر کو ایک ہی مرتبہ کملی والا کہا گیا اور ایک ہی مرتبہ چادر والا کہا گیا۔ 29ویں پارے میں دونوں سورے ہیں، مزمل بھی 29ویں پارے میں، سورہ مدثر بھی 29ویں پارے میں۔ مزمل یعنی کملی والا، مدثر یعنی چادر والا۔ قرآن مجید میں پیغمبر کو ایک ہی مرتبہ کملی والا کہا گیا، ایک ہی مرتبہ چادر والا کہا گیا۔
پھر نہ جانے کیا راز ہے، کیا راز ہے۔ دنیا پیغمبر کو کملی والا تو کہتی ہے، چادر والا نہیں کہتی۔ تقریروں میں کملی والا، تحریروں میں کملی والا، نثر میں کملی والا، نظم میں کملی والا، بار بار حضور کو کملی والا کہتے ہیں، چادر والا نہیں کہتے۔ اگر قرآن نے پیغمبر کو بار بار کملی والا کہا ہوتا اور صرف ایک مرتبہ چادر والا کہا ہوتا تو ہم سوچ سکتے تھے کہ کیونکہ قرآن نے بار بار کہا اس لیے یہ بھی کہتے ہیں، مگر عجیب اتفاق ہے، قرآن نے ایک ہی مرتبہ کملی والا کہا ہے، ایک ہی مرتبہ چادر والا کہا ہے۔ دنیا والے کملی والا تو کہتے ہیں، چادر والا نہیں کہتے۔ شاید اس کا راز یہ ہے، کملی کے ساتھ کوئی داستان وابستہ نہیں ہے۔ کملی کے ساتھ کوئی داستان وابستہ نہیں ہے، ہاں چادر کے ساتھ داستان وابستہ ہے۔ کس کے گھر میں اوڑھی تھی، کس کی چادر تھی، کسے چادر کے اندر بلایا، کسے چادر سے باہر بھیجا۔ ام سلمہ جیسی پاک و پاکیزہ بیوی جو جناب خدیجہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ ہیں، آئیں دیکھا کہ پنجتن جمع ہو رہے ہیں، کہنے اللہ کے رسول کیا مہدی آ جاؤں؟ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا انت علی خیر انت علی مکانک، اے ام سلمہ تم نیکی پر ہو مگر تمہاری منزل اور ہے۔ گویا چادر میں آنے کے لیے اہلیہ ہونا کافی نہیں ہے، اہلیت ضروری ہے۔ اہلیہ ہونا کافی نہیں ہے، اہل ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر نے گواہی دی کہ تم نیک ہو، نیک ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتے۔ گویا پیغمبر جس بیوی کو نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے وہ بھی چادر تطہیر میں نہیں آ سکتا، تو جو بیوی میدان میں نکل آئے نعرہ حیدری، بلند کرے نعرہ حیدری، بلند پڑھو باواز محمد والے۔ انت اعلیٰ خیر ہے، انت اعلیٰ خیر انت ملا مکانک، تم نیکی پر ہو مگر وہی رہنا۔ زوجہ کی منزل اور ہے، اہل بیت کی منزل اور۔ یہ وہ ہیں جنہیں خالق نے چنا ہے، جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے۔ مالک دو جہاں کی بارگاہ میں سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں۔ عربی گرامر میں حساب سے جب ہؤلاء شروع میں آ جائے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے، اے پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں تو کسی اور کو شامل کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں۔ وخاصتی وحامتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے حمایتی لوگ ہیں۔ لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا۔ اے پالنے والے، اپنی تمام رضامندیاں، اپنی تمام خوشنودیاں، اپنی تمام رحمتیں، اپنی تمام برکتیں مجھ پر بھی نازل فرما، ان پر بھی نازل فرما۔ وطہرہم تطہیرا، اور اعلان کر دے ان سے تو نے ہمیشہ کے لیے طیب و طاہر قرار دیا۔ یہ دعا پیغمبر کی جا رہی ہے۔ حاضرین مجلس غور کیجئے گا، کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد علیہ محمد وہ پیغمبر جو وحی کے اشارے کے تحت گفتگو نہیں کرتا، وہ کہہ رہا کہ یہی میرے اہل بیت۔
یہی میرے علم ہے۔ ایک حدیث اور آپ تک پہنچا دوں وقت کی گنجائش کا مد نظر رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم ظاہر ہے کہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا نبی اپنے خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کے ترجمانی کرتا۔ پیغمبر نے مولا کو مخاطب کیا یا علی اوتیت ثلاثا لم اوت مثلہن۔ علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی جیسے خود مجھے نہیں ملی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی تمہیں 3 خصوصیات ایسی ملی جیسے خود مجھے نہیں ملی۔ کسی اور کا کیا تذکرہ ہے؟ پہلی خصوصیت تمہیں فاطمہ جیسی شریک حیا ہے، جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، وہ بی بی تمہیں ملی۔ اقبال نے سچ کہا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عظیم، اس سے نسبت حضرت زہرا عظیم، نور جشن رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانوے ان تاجدار حلعتا، مرتضی مشکل کشا شہر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم کے ایک عزت ہے کہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر گرامی، تو اس سے نسبت حضرت زہرا حضرت، مگر جناب فاطمہ زہرا 3 نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کی مالک، نور جشن رحمت للعالمین، آپ دختر نیک اختر ہیں، کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی نسبت، اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حلعتا، مرتضی مشکل کشا شہر خدا۔ آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار انما کی، اس تاجدار حلعتا کی، اس تاجدار ولایت کی، جو مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شہر خدا بھی ہے۔ گویا راضی برضا کی منزل دیکھنی ہو تو مرتضی کو دیکھنا، مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ مشکل کشا کو پکار رہنا، میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھنا ہو تو علی مرتضی کو دیکھ لینا۔ وہ شجاعت کہ سارا لشکر چلا جائے علی تنہا کافی، سارا لشکر چلا جائے۔ جنگ احد سورہ آل عمران آیت نمبر 153 وَإِسْتُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے گا، تم میں سے کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا، رسول بلا رہا تھا۔ کتنے اچھے عاشق صادق تھے یہ لوگ، کیسی ان کو محبت تھی رسول سے۔ رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ بزم نشینان رسالت ہے جو ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی زندگی میں بکثرت جنگیں ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ لوگ ہر جنگ میں شرکت کرتے تھے، مگر جناب بڑی محفوظ شرکت، بڑی محفوظ شرکت۔ ساری جنگوں میں شرکت کے باوجود نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا۔ نعرہ حیدری، پڑھو بابا نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے چلے آتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے سچ کہا لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا۔ جنگ بدر کا رجسٹر کھولا، کوئی کارنامہ نہیں، احد میں دیکھا، پہاڑوں پر نظر آئے، خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا۔ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ مولا سکی سردار کلندر سب چلے گئے، اب علی تنہا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ جب علی تنہا ہے اور 3 ذمہ داریاں علی کے ذمہ ہیں۔ پیغمبر کی حفاظت کرنا، جو زخمی ہو چکے، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اسلام کی آبرو بچانا، جن بھاگ جانا کے لیے سے خطرے پڑ گئی۔ تو علی اکیلے ہیں، سامنے 3500 کا لشکر ہے،
جب سب چلے گئے مولا پیغمبر نے پوچھا یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ بہت سے سوال پیغمبر اس لیے نہیں کیے تاکہ حقیقت سامنے آ جائے. مولا پیغمبر جانتے کیوں نہیں گئے؟ علی تم کیوں نہیں گئے؟ علی کے لیے جواب کی بڑی گنجائش. کہہ سکتے ہاشمی جوان ہو، ہاشمی جوان میں دان نہیں چھوڑا. یہ بھی کہہ سکتے آپ کی مدد کا وعدہ کرتے ہو، وعدہ خلافی کیسے کرو؟ یہ بھی کیسے علم بردار لشکر ہوں، میں کیسے چلا جاؤں؟ لیکن آج علی چاہتے ایک فیصلہ کن بات ہو جائے. پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا اکفرت بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ اب یہاں عالم اسلام کا ایک اصول، پیغمبر کا قول بھی حجت ہے، دلیل ہے قیامت تک کے لیے. پیغمبر کا عمل بھی دلیل ہے قیامت تک کے لیے. پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر خاموش رہ جائے تو پیغمبر کی خاموشی بھی دلیل ہے قیامت تک کے لیے. اب جب مولا نے کہا تھا اکفرت بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاؤں، تو پیغمبر اگر یہ جملہ مزاج شریعت کے مطابق نہ ہوتا تو پیغمبر پر فرض تھا کہہ دیتے علی آج تو بہت سے گئے ہیں. لیکن نہیں، پیغمبر کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو پیغمبر کی اجازت کے بغیر میدان سے گیا وہ میدان سے نہیں ایمان سے چلا گیا. نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. علی تنہا ہے، سامنے 3,500 کا لشکر. غور کیجئے ایک آدمی اکیلا ہو، 10 آدمی تلوار لے کے مقابلہ کتنا مشکل ہے. 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 100 کی جگہ 1000 ہو جائیں. یہاں 3,500 کا لشکر جو سب سمن کر علی پر حملہ آور ہو گئے. اس لیے جنگ میں مولا کے جسم پر 90 زخم لگ گئے. یہ زخم کانٹوں کے نہیں تھے، سوئیوں کے نہیں تھے، تلواروں کے، خنجروں کے. جسم کی کیا کیفیت ہو سکتی، مگر کیا کہنا اس شجاعت کا. کبھی دانی طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. تو دشمن کے دل میں حوصلہ پیدا ہوا کہ اب تو علی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، اب تو مقابلہ آسان ہو جائے گا. مگر میرے مولا نے آج لڑنے کا نیا انداز اختیار کیا. گویا بتا رہے تھے کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی. جب علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تو علی نے لڑنے کا نیا انداز اختیار کیا. جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھالتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے. یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے. افلاک میں آواز بلند ہوئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور یوں 3,500 کے لشکر کو مولا نے بھاگ جانے پر مجبور کیا. جو دشمن آیا تھا وہ بھاگا جا رہا تھا مکے کی طرف. کسی نے پوچھا ارے علی تنہا ہے تم بھاگے جا رہے ہو اتنا بڑا لشکر لے کر؟ اس نے کہا آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہے، علی نہیں لڑ رہے. حاضرین کرام قدر، مالک کا غیر معمول احسان ہے کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا. علی اور اولاد علی سے ہماری وابستگی کی نعمت الہی ہے، نعمت الہی ہے. ہم نے وفات پیغمبر کے بعد نہیں دیکھا حکومت کس کے پاس ہے، جہاں حشر کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے. ہم نے دیکھا وارث علم الہی کہاں ہے. گھر میں ہے تو ہمارا امام ہے، مسجد میں ہے تو ہمارا امام ہے، بازار میں ہے تو ہمارا امام ہے، یہودی کے باغ میں پانی دے رہا تو ہمارا امام ہے. ہم نے یہی دیکھا. کون ہے جو منبر پر آنے کے بعد اعلان کر رہا ہے آؤ دنیا والوں قرآن کی باتیں مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سے منافقین کے بارے میں.
خود فرماتے ہیں انہا ہونا علم جمع، یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ سلونی قبل فإنی عارف بطرق سما من طرق الارض، میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اس میں پیغام ہے مستقبل کے سائنسدانوں کے لیے۔ اے سائنسدانوں، اگر کبھی افلاک میں جانے کے قابل ہو جاؤ، سیٹلائٹ بھیجنے کے قابل ہو جاؤ، فضا میں قدم رکھنے کے قابل ہو جاؤ، تو تکبر مت کرنا، غرور مت کرنا، اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا۔ وہ کون ہے؟ حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مجلس شہزادی کونین کی ہے، ایک روایت اور پیش کر کے بات کیا روایت ہے؟ جب شہزادی کی شادی کا وقت جبریل امین آئے، اللہ کے رسول اللہ نے فاطمہ کی شادی علی سے طے کر دی، اب آپ اسے انجام دیجئے۔ یہ پیغام لے کر آئے، سرکار دو عالم بیٹی کے پاس گئے، وہ ایک مفصل گفتگو ہے، اس کا ایک حصہ آپ تک پہنچا۔ فرمایا بیٹی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری شادی علی سے کروں۔ اے بیٹی اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ دوڑائی، اولین سے لے کے آخرین تک سب کو دیکھا، وہ جو دنیا میں آ چکے ہیں وہ بھی پیش نظر، جو دنیا میں آنے والے وہ بھی پیش نظر، اولین اور آخرین میں سب کو دیکھا تو دو ہستیاں سب سے ممتاز نظر آئی، ایک کو اس نے تمہارا باپ بنایا، دوسرے کو تمہارا شوہر بنایا۔ یہ حدیث اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ذات گرامی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کیا۔ غور کیجئے گا، شہزادی کی منزل بہت غیر معمولی، بہت غیر معمولی۔ باپ انبیاء کا سردار، شوہر اولیاء کا سردار، بچے جوانان جنت کے سردار۔ گویا باپ کو دیکھو کون ہے؟ فخر موجودات ہے، باعث کائنات ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین۔ پیغمبر کے بارے میں بہت سے القاب ہیں قرآن میں، مگر سب سے مشہور لقب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف رحمت بنا کر، کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برق بھی ہیں، خاصان خدا بھی ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ کائنات کے لیے رحمت، تو ہمارا پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت۔ اب پیغمبر کے ایک حدیث، الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت۔ کوئی شخص بیٹی کے پیدائش پر غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، افسردہ نہ ہو، رحمت الہی کا استقبال کرے۔ پھر فرمایا یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی۔ کسی شخص کو اللہ کئی بیٹیاں دے اور ان کی صحیح تربیت کر دے، یہی صحیح تربیت اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گی۔ اب آئیے آیت کو حدیث سے ملاتے ہیں۔ آیت نے کہا پیغمبر کائنات کے لیے رحمت، پیغمبر نے کہا بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت تو شہزادی کونین پیغمبر کے لیے رحمت، پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت۔ پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، مگر خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت انسیہ ہوا جناب فاطمہ زہرا سلام۔ بلندتر صلوات۔
اور جیسا کہ آپ ابھی ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا محسن مہدی صاحب سے سماعت فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد معمول بنا لیا ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دربار ہر نماز تاکہ اے دنیا والوں اس گھر کو پہچان اس گھر میں رہنے والوں ایسا نہ ہو میرے بعد اس گھر پر آگ لکڑی لے کر آج کے اس دور میں اگر کسی شریف کے گھر پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر آ جائے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کرے گا ارے کتنے شریف آدمی کے گھر کو جلا مگر ہائے مدینہ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو لوگوں سے کہتا کہ کائنات کا اشرف ترین دروازہ تو یہی ہے جہاں اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آیا کرتا اور آپ جانتے ہیں یہی وہ موقع ہے آنے والوں کو طرح تشدد کا مظاہرہ کیا گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا محسن کی شہادت واقع ہو شہزادی کا رونا بھی لوگوں کو گوارا نہیں تھا لوگ آ رہے ہیں مولا سے درخواست کر رہے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کرے رات کو آرام یا رات کو رویا کرے دن کو آرام شہزادی نے فرمایا کہ بیٹی سے ممکن ہے باپ کو نہ روئے باپ بھی کون ہے جو فخر موجودات ہے پائی سے تخلیق کائنات ہے جو انسانوں کو خاک سے پاک کرنے والا ہے اس کے باوجود شہزادی نے معمول بنایا کہ صبح کو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیت الحزن چلی جاتی ہے یہ سارے ہمارے عزا خانے اسی بیت الحزن کی علامت ہے اللہ تعالیٰ اس عزا خانے کی رونق میں اور اضافہ کرے جو اس کے حصے باقی اسد کی تعمیر کے اسباب فراہم کرے یہ تمام عزا خانے وہ ہیں جو سیدہ کی بنیاد ہیں بیت الحزن میں جا کر اپنے بابا کو روتی تھی شہزادی بیت الحزن میں جاتی تھی اپنے باپ کو رونے کے لیے ہم عزا خانوں میں آتے ہیں شہزادی ان کے خاندان کو رونے کے دن بھر روتی تھی شام کو واپس آتی تھی ایک روز جب مولا گھر میں آئے دیکھا آج سیدہ بہت سے کاموں مصروف نظر آ رہی ہے بچوں کے کپڑے دھلا رہی ہے ان کے کھانے پانی کا بندوبست کر رہی ہے ایک بچے کو قریب بلا رہی ہے مولا نے کہا دختر رسول آج کچھ طبیعت آپ کی بہتر محسوس ہو چہرے پر مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہے کام میں مصروفیت بھی نظر آ رہی ہے شہزادی نے فرمایا ہاں میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھے بلا رہا ہے میں سمجھ گئی کہ میرے بابا کے پاس جانے کا وقت نزدیک آ گیا میں نے چاہا اپنے جانے سے پہلے بچوں کو نہلا دوں ان کے کپڑے تبدیل کرا دوں ان کے لیے آخری مرتبہ کھانے پانی کا بندوبست کر دوں اس کے بعد شہزادی نے وصیتیں فرمانا شروع کی ارباب مقاصد نے لکھا ہے کچھ وصیتیں جناب زینب سے فرمائی کچھ مولا سے فرمائی جناب زینب سے جو وصیتیں فرمائی ان میں یہ جملہ بھی تھا اے میری بیٹی تم اگرچہ کم سن ہو مگر میرے تمام بچوں کا خیال رکھنا گھر کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے میرے ہر بچے کا خیال کرنا مگر میرے حسین کی پیاس کا بہت خیال میرا یہ وہ بچہ جس سے پیاس برداشت نہیں ہوتی جب یہ شکل میں تھا آواز دیتا یا اما انا عطشان یا اما انا مظلوم یا اما انا غریب اے ماں میں غریب الوطن ہوں اے ماں میں مظلوم ہوں اے ماں میں پیاسا ہوں میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں میں غریب الوطن ہوں میں پیاسا ہوں تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی کربلا کا میدان ہوگا جہاں تمہارا یہ بیٹا غریب الوطن بھی ہوگا مظلوم بھی ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا جناب زینب سے شہزادی فرماتی بیٹا کبھی ایسا نہ ہو کہ حسین کو پیاس لگے اور پانی موجود نہ ہو پانی موجود نہ ہو عرب کی سرزمین پر پانی مشکل سے ملتا تھا مگر جناب زینب اپنے بھائی کے لیے پانی تیار رکھتی تھی مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کا میدان ہوگا جناب زینب حسین کے چہرے پر پیاس کی شدت دیکھتی ہو اور ماں کی وصیت یاد آتی ہو تو عجب نہیں ماں کو مخاطب کرتی ہو کہ اب ماں زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے مگر زینب کے پاس 2 قطرے آب بھی نہیں ہے کہ اصغر معصوم کو پلا مولا سے وصیتیں فرمائی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا کفن پلائیے گا میری نماز جنازہ پڑھیے گا اور رات کی تاریکی میں مجھے لہد کے سپرد کر دیجئے گا مولا جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی انہیں میرے جنازے بنا دے مولا نے حسن وصیت غسل دیا کفن پلایا نماز جنازہ پڑھی رات کا انتظار کیا جب رات اچھی طریقے سے تاریک ہو گئی
تو میرے مولا شہزادی کا جنازہ لے کر چلے۔ بنی ہاشم کے گنے چنے افراد تھے جن کے کانوں پر شہزادی کا جنازہ چلا جا رہا تھا۔ میرے مولا نے دیکھا کہ جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپ کے روتی بھی چلی آ رہی۔ جب علی نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں زینب میری زندگی میں گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا مولا سے عرض کروں مولا یہ مدینہ ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، ماں کا جنازہ ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ نے گوارا نہ کیا زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا عصر عاشور ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، اب یہی زینب کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، زینب بے مقدو چادر لے جائی جائے گی۔ جب بھی کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ اور جب راوی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو میرے چوتھے امام نے فرمایا یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی میراث تھی محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بازاروں میں لے جائی جائیں، بازوں میں رسی بدی ہو۔ آخری جملوں کی رحمت ہے عزیزان محترم، صاحبان انصاف کا مجمع ہے، اہل دل کا مجمع ہے، غور کیجئے گا اگر کسی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر یہاں بازار سے گزارا جائے، کسی معزز خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کے میڈیا چیخ پڑے گا، ہر صاحب غیرت فریاد کر رہا ہوگا ارے کتنی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازار سے گزار رہے ہو۔ مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو لوگوں سے کہتا ارے زینب کون ہے، ام کلثوم کون ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، نبی کے نواسیاں ہیں، ارے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو۔ عجب نہیں جب جناب زینب کو یزید کے دربار میں جانا پڑا ہوگا، شہزادی نے جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا، اے اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر بازار سے اے اماں کسی نے خیال نہ کیا یہ نبی کی اولاد ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو رسیوں میں۔ خدا بندہ ہماری مجلس رضا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔